إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اعمال میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس کے ثمرات، ان کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اخلاص کہتے کسے۔ لغوی اعتبار میں اخلاص کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ ایک انسان جو عمل کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، وہ موحد ہو، عقیدہ توحید پر گامزن ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ جب شرک آتا ہے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ شرک انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا۔ عمل کرنے والا انسان موحد ہو، مشرک نہ ہو،
دوسری چیز عمل کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہے کہ انسان عمل کرنے والا اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لے کہ میں یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. یہ تینوں شرائط پائی جائیں کسی عمل کے اندر تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے. آج کے اس خطبہ میں دوسری شرط اخلاص، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اخلاص کا لغوی معنی ہے چھانٹنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا. کسی بھی چیز کو چھانٹ کر ملاوٹ سے پاک کرنا. اور اصطلاحی تعلیم میں انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس میں کوئی اور ریاکاری دیگر چیزوں کا دخل نہیں ہے، بس یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے. یہ اخلاص اصطلاحی اعتبار سے. ابو عثمان سعید بن اسماعیل نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے. اپنے قول فعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ آپ یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور عمل کے دوران جب آپ عمل کر رہے ہوں اس دوران آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کے اندر جب یہ کیفیت ہوگی تو ریا ختم ہو جائے گی. دوسری چیز اخلاص جن 4 چیزوں کا نام ہے، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر اس بات کو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جب آپ یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کریں گے تو پھر خوش آمدی، خود پسندی یہ آپ کے دل سے نکل جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ کے نزدیک یہ ہوگا ہی نہیں کہ میں یہ خود کر رہا ہوں، میں نیک ہوں، بلکہ آپ کے اندر یہ بات ہوگی کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں. یہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہو رہے ہیں، تو خود پسندی ختم ہو جائے گی. تیسری چیز کہ اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کرو، کیونکہ تیزی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی اور ٹھہراؤ جس چیز کے اندر آتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جائے وہ بہت ہی بدصورت ہو جاتا ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. چوتھی چیز اخلاص کے اندر ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عمل سے فارغ ہو جائیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ کیفیت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا یہ احسان سمجھنا، اور اس عمل کو اللہ رب العالمین کی توفیق سمجھتے ہوئے جب وہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر تمہارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں یہ میرا عمل اللہ رب العالمین رد نہ کر دیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. یہ ڈرتے رہنا کہ میرا یہ عمل، میری یہ نماز، میرا یہ نیک عمل جو بھی چھوٹا ہے بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد نہ کر دیا جائے. یہ خوف تمہارے اندر پیدا ہو. جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر آپ صحیح معنوں میں مخلص ہیں، آپ کے اندر اخلاص آ گیا. اس کے بعد آخر یہ کیوں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ان کے ہوتے ہوئے عمل کو سر انجام دینا؟ اس لیے کہ اعمال کے اندر اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. اخلاص ہر عبادت کی روح ہے. جس طرح جسم کے اندر روح ہے
روح ختم ہو جائے، جسم مردہ ہو جاتا ہے، عبادت کے اندر اخلاص ختم ہو جائے تو عبادت مردہ ہو جاتی ہے، اس کی کیوں حیثیت ہے؟ اسی طرح اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، تقوی کتنا ہے۔ اور پھر اس لیے بھی اخلاص کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ کے لیے عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے اندر اخلاص کا حکم دیا، پھر یکسوئی کا حکم دیا، پھر نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ان پانچوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک الدین القیم، صحیح معنوں میں اگر دین دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھو۔ تو جب اخلاص نہیں ہوگا تو دین کہاں گیا؟ دین تو رہے گا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دین خالص کو ہی قبول کرنا ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار اللہ کے ہاں خالص دین وہی قابل قبول ہے، اگر اس کے اندر ملاوٹ ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ پانچویں چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کی اہمیت کے پیش نظر، اللہ اکبر، جس پیغمبر سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس نے اپنا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کسی غیر اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، امام الانبیاء ہوں، آخری نبی ہوں، تو میں جیسا بھی عمل کروں گا قبول ہو جائے گا، نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں بھی اللہ کے لیے خالص عمل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز، اللہ اکبر، لعنت جس چیز پر ہو وہ چیز رحمت سے محروم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور اخلاص کی اہمیت کے پیش نظر الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ۔ لوگوں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب پر لعنت ہے، صرف وہ عمل لعنت سے محفوظ ہے جس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے۔ اسی طرح اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اعمال کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ جس شخص کی جس طرف ہجرت نیت ہوگی، جس طرح کی نیت ہوگی اس کو اسی طرح کا ملے گا۔ جس کی پھر مثال دی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے مکہ کو چھوڑا، دار کفر کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی نیت پر منحصر ہوگا کہ اس نے نیت کون سے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، پچھلی زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس نے صرف اس لیے ہجرت کی کہ وہاں جا کے دنیا کمائے گا، یصیبھا، دنیا اس کو مل جائے گی، ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب امرأۃ ینکحها، یا اس نے ہجرت اس لیے کی کہ کسی عورت نے اس کو کہا کہ تم اپنا علاقہ چھوڑ کے ادھر آؤ پھر میں تم سے نکاح کروں گی، تو اس نے ہجرت اس عورت کے لیے کی ہے، نکاح کے لیے کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اخلاص
بہت ضروری ہے. یہ سارے اور بھی دلائل جو اخلاص کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. اب چند ایک اعمال کا ذکر کریں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو اپنانے اور اخلاص پیدا کرنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے. ان میں سب سے پہلا طلب علم حاصل کرو، کتاب و سنت کا علم حاصل کرو. اور کتاب و سنت کا علم کس لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر کوئی انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا آدمی، بڑا عالم آدمی، یا اس علم کے لیے دنیا کمانا ہو مقصود، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس آدمی نے وہ علم حاصل کیا جس علم سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن اس نے وہ علم کس لیے حاصل کیا؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ علم اس لیے حاصل کیا کہ میں دنیا کماؤں گا. دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بد نصیب آدمی ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. وہ علم جس علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہونی تھی، وہ علم جس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصود تھا، اس لیے علم حاصل کیا تاکہ میں دنیا کماؤں، پیسے کماؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات. دوسرا، انسان توحید الوہیت میں اس بات کا اقرار اخلاص کے ساتھ کرے، اس کا فائدہ اور اس کی اہمیت. من شہد اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ داخل الجنہ. اللہ اکبر. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ اتنا عظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق دل سے خالصتاً اللہ کے لیے اس کلمے کا اظہار کیا، اس کی گواہی دی اور اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کی، وہ انسان داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا خالصاً من قلب. تیسرا عمل جس میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، مسجد بنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جس آدمی نے مسجد صرف اس لیے بنائی اللہ راضی ہو جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جنت میں اس کا اسی طرح کا گھر بنایا گیا جس طرح کہ اس نے مسجد بنائی. چوتھا عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان صرف اپنا تھوڑا سا مال، زیادہ مال جتنا بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک باغ کی مثال ہے جو اونچی جگہ پہ ہو. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. لوگوں، جو انسان صرف اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کا باغ کسی اونچی جگہ پہ بارش آتی ہے تو باغ کا پھل دگنا ہو جاتا ہے. اگر بارش نہ بھی ہو تو جو شبنم اس کے اوپر پڑتی ہے اسی کی وجہ سے باغ کا پھل پک جاتا ہے اور باغ اپنا پورا پھل دیتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن یہی مال جب ریاکاری کے لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. جس نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی ہو، بارش آئے تو وہ سارا پتھر صاف ہو جاتا ہے، ریاکاری سے اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح آپس میں جو دوستی ہے دوسرے مسلمانوں سے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو. جب انسان کسی کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان
اللہ اکبر. ایمان اپنا مکمل کرو. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ناراضگی رکھی، کوئی دنیاوی نہیں، دیا ہے کسی کو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے روکا ہے نہ دینا تو وہ بھی اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 4 کام اللہ کے لیے کیے فقط استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. بھائیو یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی. کسی سے اپنا تعلق، رشتہ، ناتا جوڑو تو صرف اس لیے کہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی غرض و غائب کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم یوم لا ظل الا ظلی. کہاں ہیں وہ دنیا میں میری وجہ سے محبت کرنے والے؟ آج آئیں، کسی چیز کا سایہ نہیں، میں ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہوں. اسی طرح چھٹا عمل جس میں اخلاص کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. سب نے جانا ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا. بھائیو غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو خالص اللہ کے لیے اس کے حق میں دعا کیا کرو. لیکن مصیبت یہ دعائیں آئیں تو کریں نا، ہم نے تو کبھی یاد ہی نہیں کی. دعائیں یاد کرو میت کے لیے، جو کسی فوت شدہ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے نماز جنازہ کے اندر، وہ دعائیں یاد کرو. اسی طرح 7واں عمل قربانی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو اخلاص چاہیے. فصلی لربک وانحر. نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، قربانی دو تو اللہ کے لیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ رب العالمین تمہارا اخلاص چاہتے ہیں، خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حج کے لیے جاتے ہو تو صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اس لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق. جس شخص نے حج کیا اور اس حج کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ کیا، وہ جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ إِلَّا الْجَنَّةُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. حج مبرور کی جو جزا ہے، جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی جزا جنت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. حج کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بہترین زاد راہ وہ اخلاص ہے اور تقوی. اسی طرح دنیا میں انسان ہے، ایک دوسرے سے بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے ایک دوسرے سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جھک چاہیے. کس کے لیے؟ قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اونچا کر دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، جب ہم اسی طرح کے باقی اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھیں گے تو پھر اس کے ثمرات، اس کے فوائد بھی بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم، وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غم سے، پریشانی سے، خوف سے اس کو نجات ملتی ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں. اس کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ بھی ہے، آپ ذرا وہ یاد کریں، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے. تینوں نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی. ہر ایک اپنا وہ عمل رب العالمین کے سامنے پیش کرے جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. تینوں نے ایک ایک عمل پیش کیا اور ساتھ یہ الفاظ کہے اللہم فإن کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس مشکل کو ہم سے دور کر دے. پہلے نے بھی یہی الفاظ کہے، دوسرے نے بھی یہی کہے، تیسرے نے بھی یہی کہے. وہ پتھر پیچھے ہٹا اور وہ اس مشکل سے نکل گئے، غار سے نکل گئے خالص اللہ کے.
انسان اللہ پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان برائی اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے جب اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے۔ ذرا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ۔ آگے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، جو ہمارے مخلص تھے، جس کے اندر اخلاص تھا، جب وہ ہمارا مخلص بندہ بن گیا تو ہم نے اس سے جو برائی تھی، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، بدکاری تھی، اس کو دور کر دیا، ہم نے اس کو بچا لیا۔ یہ اخلاص کی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان نے کہا تھا جب اس کو دھتکارا گیا تو وہ کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین۔ اللہ تو نے مجھے نکالا تو ہے، اب میں دنیا میں ان کو سبز باغ دکھاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منهم المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے تیرے وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے۔ شیطان سے اللہ رب العالمین اس کو بچائے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین خاتمہ اخلاص پر ہوگا، اس آدمی کا اخلاص پر ہو تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا فختم بہ دخل الجنہ، روزوں کا ذکر کیا، اس کا بھی فرمایا کہ اگر اخلاص پر اس نے روزہ رکھا اور اسی پر اس کی موت واقع ہوگی تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدقہ کیا اس نے اخلاص کے لیے، اسی پر اس کی موت واقع ہوگی تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ حج اس نے اخلاص کے لیے کیا تو اسی پر اس کی موت واقع ہوگی تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب انسان کا خاتمہ اخلاص پر ہو تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، اخلاص کی ضد ریاکاری ہے، دکھلاوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پہ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر، شرک اصغر سے میں ڈرتا ہوں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ الریا، ریاکاری، کہ تم عمل کرو اور عمل کے دوران تمہاری یہ نیت ہو کہ لوگ کہیں یہ بڑا نیک آدمی، یہ بڑا سخی آدمی، یہ بڑا بہادر آدمی، یہ بڑا عالم اور قاری ہے۔ جب تمہاری یہ نیت ہوگی ریاکاری کی تو سمجھ لیجیے وہ عمل برباد ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا اس بات سے، اخلاص کے منافی کام ان سے بچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اب فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کو 3 آدمیوں سے بھڑکایا جائے گا، ان 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر پھینک کر جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ ان میں سب سے پہلا آدمی وہ عالم، وہ قاری جس نے ساری زندگی قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، سکھاتا رہا، پڑھتا رہا۔ قیامت کے دن وہ لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے قرآن سیکھا، لوگوں کو آگے سکھایا۔ یا اللہ میں ساری زندگی تیرے قرآن کے ساتھ جڑا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لیقال انہ قاری، کہ تاکہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا قاری ہے۔ فقیل فقد قیل، دنیا میں تیری شہرت، تیری قرات کے چرچے، تیرے عالم ہونے کے چرچے بڑے پھیلے ہوئے تھے، دنیا میں ہو گیا، فرشتوں کا حکم ہوگا پکڑو، ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی لایا جائے گا، اس کو، وہ کون ہے؟ شہید ہے۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو لایا جائے گا
کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ میں نے جہاد کیا، قتال کیا، کافروں کو نیست و نابود کیا، میں نے تو تیرے راہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ رب العالمین فرمائیں گے کذبت، تم نے بھی جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لیقال انہ جری، تاکہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر، فقد کین، تیری شہرت کے تمغہ امتیاز نشان حیدر تجھے مل گئے دنیا میں، لوگوں نے تیری بہادری کے چرچے کیے، آج ہمارے پاس تیرا کوئی عمل، کیونکہ تو نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرمائے کہ فرشتے کو پکڑے اس کو، ثم طرح فی النار، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسرا آدمی سخی مالدار، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی سائل آتا میں اس کو واپس نہیں لوٹاتا تھا، اس کو کچھ دے کر ہی بھیجتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے بھی فرمائیں گے کذبت، تو نے بھی جھوٹ بولا، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا لیقال انہ جواد، یہ بڑا سخی آدمی ہے، جو بھی آتا ہے ہزاروں لاکھوں اس کو دے دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے تیری سخاوت کے چرچے کیے، تو نے یہ مال جو خرچ کیا ہمارے لیے تو کیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کو بھی فرمائیں گے فرشتوں کو پکڑو، اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے عزیز بھائیو ذرا غور کریں، کیا قرآن پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ کیا شہید ہونا گناہ کا کام ہے؟ کیا مال و دولت خرچ کرنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ نہیں، سارے نیک کام ہیں، لیکن نیت وہ خراب ہوئی، فتور آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یاد رکھو ہم اس کو بھی اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے عمل کے اندر اخلاص، کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما کے ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بہتر بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما، اللهم ثبت قلوبهم، سدد رميهم، واجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية، اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.